الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال الطبراني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال جعل موسى هدى لبني إسرائيل. وفي قوله فلا تكن في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه عز وجل. وقوله تعالى وجعلناه الكتاب الذي آتيناه هدى لبني إسرائيل كما قال تعالى في سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سورۃ سجدہ میں سب سے پہلے اس بات رسالت انبیاء، اس بات رسالت نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ کا بیان، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور کمال قدرت کا بیان آیا. پھر تخلیق انسانیت کا ذکر آیا اور اس کے بعد قیامت کا ذکر آیا. یہ مضامین مہمہ جو ہیں ہم نے اس صورت میں الحمدللہ پڑھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے محشر کے دن کا، قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا تھا. آپ نے یاد ہوگا سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ کہ قیامت والے دن جب دیکھنے والا دیکھے کہ اب گردن جھکا کے بیٹھے ہوں کہ یا اللہ ہم نے سب مان لیا، دیکھ لیا، بس ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کریں. لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جب عالم دنیا فنا ہو جائے گا، عالم آخرت کو اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیں گے تو پھر دنیا نہیں آئے گی. بس دنیا گزر گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا مومنین کی صفات میں کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، اللہ کی عبادت میں راتیں گزارتے ہیں، چونکہ وہ چوری چوری اور خفیہ رات کو جاگتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے، ریا نہ ہو، شہرت نہ ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے بھی ان کے لیے بڑی نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں جسے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور جو ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں گی اور ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی کانوں نے سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کا اس پہ خیال گزرا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک واضح بات ہے کہ ایک مومن ہے، ایک فاسق ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی ابرار ہے، ایک اشرار ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر ارشاد فرمایا تھا کہ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رہنے کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی، اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب وہ چاہیں گے کہ کسی طرح ہم نکل جائیں لیکن ان کو دوبارہ اسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اور یہ بھی ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب چکھا دیتے ہیں آخرت کے عذاب اکبر سے پہلے پہلے۔ اور وہ عذاب ادنا کیا ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، مشقتیں ہیں، یہ بھی عذاب ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، قیامت سے پہلے پہلے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کے لیے آسمان و زمین کے درمیان میں ایسے دخان معلوم ہوگا، آگ نکلے گی، یہ ساری علامات ہیں، یہ بھی نوع من انواع العذاب۔ ان تمام چیزوں کے بعد پھر ہم نے یہاں سبق چھوڑا تھا، اور میرا جو کہ سفر تھا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی اپنے دین کا کام لیا، اور یہاں بھی لے، اور ہمیشہ لے، اور ہماری نسلوں سے بھی قیامت تک دین کا کام لے، اور اشاعت توحید و سنت کا کام لے۔ سبق یہاں تک پہنچا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا لقاء حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سے قبل ایک بات کو سمجھیں کہ اللہ نے جب یہ عالم پیدا کیا ہے اور اس میں اللہ نے ہر قسم کی مخلوق کو پیدا فرمایا، سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، جیسے آپ نے پڑھا احسن کل شیء وبدأ خلقہ من طین، خلق الانسان من۔ تو اب انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک انسان کی جسمانی ضروریات ہیں اور ایک انسان کی روحانی ضروریات۔ ہر انسان جو ہے وہ روح اور جسم سے مرکب ہے، صرف روح ہے تب بھی کوئی اس کو ہم انسان نہیں کہہ سکتے، صرف جسد ہے تب بھی وہ انسان نہیں ہے۔ تو انسان مرکب ہوتا ہے روح اور جسد۔ اسی طرح ہر حیوان ہے، انسان ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، مچھلیاں ہیں، دریائی مخلوق ہے، بری مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے، سب کے لیے جان بھی ہے، روح بھی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کی ضرورت۔ اب چونکہ جانور جو ہیں وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، ان کے لیے تو کوئی شریعت کے احکام ہے ہی نہیں، تو لہذا ان کی روحانی تربیت کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ ان کے لیے نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ اوامر ہے، نہ نواہی ہے، نہ حدود ہے، نہ قصاص ہے۔ تو جب ان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان کی تربیت کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ کے ملائکہ ہیں، وہ ویسے معصوم مخلوق ہے، وہ بھی مکلف نہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے تابع فرمان، گناہوں سے پاک، شہوانیت سے پاک، عقل و شرب سے پاک، خواہشات نفسانیہ سے پاک، ان کا تو وظیفہ ہی تسبیح، تقدیس، تحلیل، تحمیل۔ یا اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام عالم کو چلانے کے لیے جو تدبیر فرمائی، اس کی ڈیوٹی لگ گئی، کسی کی بادلوں پہ لگ گئی، کسی کی ڈیوٹی اللہ نے پہاڑوں پہ لگا دی، کسی کی ڈیوٹی روح قبض کرنے پہ لگا دی، کسی کی ڈیوٹی اللہ نے ہمارے اعمال لکھنے پہ لگا دی، کسی کی ڈیوٹی اللہ نے ہماری حفاظت پہ لگا دی، کسی کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتر کے چلیں پھریں، معلومات کریں، اور پھر اللہ کے جا کے رپورٹ دیں گے تیرے بندے کیا کر رہے ہیں، سیاحین فی الارض۔ اسی طرح بعض ملائکہ حملۃ العرش ہیں، حملۃ الکرسی ہیں، بعض ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ ہیں۔ وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد مکرمون، اللہ کے ہاں بڑی شان والی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔
یہاں دو لفظ ہیں، یاد رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں عباد مکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ دو چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتے، میرے بندے، میرے عباد، شان والے، عزت والے، تکریم والے، فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ نافرمانی نہیں کرتے جن چیزوں کا اللہ ان کو حکم دے، جو حکم دیا تعمیل، جو حکم ملا جبریل حاضر، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ حاضر، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ حاضر، غار حرا میں میرے مدنی محبوب کے پاس جاؤ حاضر، بدر میں اترو حاضر، احد میں اترو حاضر، وہ تو تعمیر، وہاں انکار تو ہے ہی نہیں۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں قرآن میں، غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو ان کو حکم ملے، اور دوسری بات کیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ نافرمانی نہیں کرتے، حالانکہ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو کافی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، صرف یہ نہیں کہ میری نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اپنی طرف سے بھی وہ کچھ نہیں کرتے جب تک میرا حکم نہ ہو، یعنی کوئی کام بھی نہیں کرتے جب اللہ حکم نہ ہو، اور نافرمانی بھی نہیں کرتے جب ان کو حکم ہے۔ اور نافرمانی کا ذکر پہلے آیا، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ تمہاری تربیت تب ہوگی، تمہاری اصلاح تب ہوگی کہ پہلے نافرمانیاں چھوڑو، گناہ چھوڑو، بغاوت چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، اس کے بعد پھر اطاعت میں لگو گے تو مزہ آئے گا۔ اگر گناہ بھی کرتے رہو، اطاعت بھی کرتے رہو، تو پھر وہ حلاوت نہیں پیدا ہوگی۔ حلاوت تب پیدا ہوگی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، پہلے جو چیز اللہ حکم دے اس کی نافرمانی نہ کرو، اور پھر وہ کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شراب حرام ہے، حرام ہے، خنزیر حرام ہے، حرام ہے، جوا حرام ہے، حرام ہے، سود حرام ہے، حرام، جو چیزیں حرام ہے اللہ نے منع کر دی، بس نافرمانی نہیں کرتی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہو۔ کیا مانا؟ ایک بندہ ہے شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، زنا نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں مارتا، قتل نہیں کرتا، تب بھی مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ پھر ان کاموں کی پابندی نہ کرے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، وہ پڑھے، اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، وہ ادا کرے، اللہ نے فرمایا اگر استطاعت ہے تو حج کرو، وہ حج کرے، یعنی تب جا کے دین مکمل ہوگا کہ نافرمانی بھی نہ کرے اور جس کا حکم ہے اس کو بھی ادا کرے۔ اب جس کا حکم ہے اس کو ادا کرتا ہے لیکن نافرمانی نہیں چھوڑتا، تب بھی بات نہیں بنتی۔ نافرمانی تو نہیں کرتا لیکن جن چیزوں کا حکم ہے ان کو سر انجام نہیں دیتا، تب بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ کامیابی کب ہوگی؟ کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، پھر عباد المکرمون کا مقام ملتا ہے۔ عباد المکرمون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی توحید کا قائل ہو لیکن شرک کی نفی نہ کرے تو پھر بھی مومن نہیں بنے گا۔ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے لیکن غیروں کو بھی سجدہ کرتا ہے، پھر بھی مومن نہیں بنے گا۔ مومن تب بنے گا نافرمانی بھی نہ کرے اور کام بھی وہ کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ تو ہماری جو جسمانی ضروریات تھیں اس کے لیے اللہ نے زمین بچھائی، کیوں؟ گھر ہو تو رہیں گے نا،
زمین ہی نہ ہو تو کہاں جائیں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فراش بنا دیا، آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا. تو اللہ نے ہمیں آسمان بھی دیا، چھت بھی دی اور زمین بھی دی. اور اس کے بعد اب رہنے کے لیے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے، مطعومات، ماکولات، مشروبات، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اور کہیں فرمایا والانعام خلقها لکم، ہم نے یہ جانور، یہ مویشی، یہ سب تیرے لیے پیدا کیے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جن کا گوشت کھاتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن کا دودھ پیتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن سے بار برداری کا کام لیتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جو تیری زینت کے لیے، تیری شان کے لیے، تیرے وقار کے لیے ہیں. تو اللہ نے ہماری ساری ضروریات کو پورا کیا کہ اس کے بغیر، ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے ہوا دی. نیند کے بغیر بندہ آرام نہیں کر سکتا، صحت قائم نہیں رہ سکتی. اللہ نے نیند کا بھی انتظام کر دیا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اللہ نے میٹھی نیند بھی عطا فرما دی. اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنا دیا. اللہ نے دن کو ہمارے لیے کام کرنے کا، معاش حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ ساری ضروریات جو ہیں وہ اللہ نے پوری کر دی. تو جب جسمانی ضروریات پوری ہو گئیں تو اب روح کی ہدایت کی بھی تو اصلاح ضروری ہے. اس کی اصلاح نہ ہو تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اب روحانی اصلاح یا باطنی اصلاح یا یوں سمجھے کہ مانوی اصلاح، اس اصلاح کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم فرمایا. اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی. اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان کو کتابیں دی کہ جا کے میری امت، میرے بندوں کو جا کے سمجھاؤ کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ پانی ہے، یہ نار ہے. جا کے سمجھائیں. اللہ نے ان کو کتابیں دی، ان میں اوامر ہیں، احکام ہیں، نواہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی ایسے نہیں بھیج دیے کہ جو آئے کہہ دے میں نبی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تصدیق کے لیے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، انبیاء کو آیات بینات عطا فرمائیں جو اس کی تصدیق کریں واقعی یہ اللہ کا سچا نبی ہے. اللہ نے ایسے ایسے معجزات دیے، ایسے ایسے انعامات سے نوازا کہ پیغمبر کی صداقت جو ہے وہ واضح ہو جائے. جب پیغمبر کی صداقت میں یقین ہو جائے گا تو پھر پیغمبر کی بات جو ہے وہ دلوں میں اثر کرے گی. اب آگے اللہ نے پھر دو حصے کر دیے. ایک وہ مخلوق ہے جو پیغمبروں کی بات کو مانتی ہے اور ایک وہ مخلوق ہے جو نافرمان ہے. تو اب ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک اطاعت گزار ہے اور ایک جو ہے اشرار میں رہتا ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں تمام انبیاء برحق ہیں. ان میں 313 اللہ نے رسول بھیجے ہیں اور 313 میں اللہ نے 5 اولو العزم من الرسل بھیجے ہیں. اور تمام انبیاء اور رسولوں کے سرتاج اور سردار اور اعلیٰ افضل اکمل اجمل امام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. پھر الحمدللہ اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا تھا، ایک دفعہ دوہرا دیتے ہیں چونکہ کئی دن جو ہے سبق نہیں ہوا تو آدمی صاف بات ہے کہ ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا، بار بار قصہ آیا. جہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جہاں دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جہاں دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم تو اصل ہے. اب اصل کا پتہ لگے گا تو آدمی آگے چلے گا نا. پہلے اپنے ابے کو تو پہچانے نا کہ آدم کون ہے.
اور اس کے بعد سیدنا ابراہیم کی شان ایسی ہے کہ ہر جماعت انہیں مانتی ہے، مانتی اپنے عقل کے مطابق ہے لیکن مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مکے والے مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، مسلمان تو خیر مانتے ہی مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں یہودی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موجود تھے، تورات پڑھنے والے موجود تھے۔ اب ایک صاف بات ہے نا کہ ایک آدمی کے پاس تورات ہے، اس نے تورات میں تفصیل سے پڑھا، اور پھر سیدنا محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم جب آتی ہیں تو عین اسی تورات کے احکام، اس کی بشارات اشارات کے مطابق ہے، اس سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی؟ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے حبر تھے، احبار تھے، عالم تھے، بلکہ ان کے زمانے میں لقب حافظ تورات بھی تھا، جب وہ مسلمان ہو گئے، ایک دن سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم الحمدللہ ہمارے بھائی ہو، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے عظیم الشان، اور دوہرا اجر لے گئے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، ایک حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کا، یؤتون اجورہم مرتین، ان کو اللہ دوہرا اجر۔ تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام یہ بتلاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کو بحیثیت ایک عالم تورات کے یہ بات یقین تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ عجیب جواب تھا، کہا عمر اللہ جانتا ہے، واللہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے پیدا کیا ہے، اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن حضور کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ اتنی بڑی بات کہا، واللہ نشک فی ابنائنا، ہم اپنی اولاد میں تو شک کر سکتے ہیں، پتہ نہیں ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، پتہ نہیں اللہ معاف کرے اس نے کسی اور آدمی سے بھی تعلق قائم رکھا ہو، اور نطفہ ہمارا ہو، بیج ہمارا ہو، اور پانی کوئی اور لگاتا رہا، یہ تو ہو سکتا، لیکن اللہ کے نبی یعنی اولاد میں شک ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی صداقت میں شک نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا تھی کہ تورات میں صاف لکھا ہوا، اسی لیے بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محمد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب اسلام لے آئیں اور نجاشی نے آپ کا نکاح کر دیا، حضور کی بیوی بن گئی، مکہ مدینہ پہنچ گئیں، تو انہوں نے ایک دن حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب ہم حبشہ سے روانہ ہوئے تو صاف بات ہے کہ اس زمانے میں حبشہ سے مدینہ منورہ آنا جو ہے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ آج کل تو نہیں تھا نا کہ ہوائی جہاز پہ بیٹھو 4 گھنٹے کے بعد ادھر اور 4 گھنٹے کے بعد ادھر، آج تو گھنٹوں میں دنیا بدل جاتی ہے۔ اب تو ایسے ایسے ہوائی جہاز بھی آ گئے کہ آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار ہیں، یعنی جو سفر 13 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 3 گھنٹے میں ہو جاتا، اور اللہ جانے کیا کیا پیدا ہوگا۔ تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آ رہے تھے راستے میں تو ہم نے راستے میں ایک بڑا
گرجا دیکھا، صومعہ دیکھا، وہاں ہمارا قیام تھا، پڑاؤ تھا۔ وہ پادری جو تھا صومعہ گرجے کا جو بڑا تھا وہ ہمارے پاس آیا، کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قریش کے خاندان سے ہیں، حبشہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور محمد مصطفیٰ کے۔ کیونکہ نجاشی نے بڑا انتظام کیا تھا نا بی بی کو بھیجنے کے لیے، عقل مہر، شادی، اخراجات، کنیزیں، ساتھ میں سواریاں، غلام، سامان، بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی آپ لوگ میرے ساتھ آؤ، چلو میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ ہمیں لے گیا اور خاص اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں بڑی بڑی الماریاں لگی ہوئی تھیں، اور ایک ایک الماری کھولتا گیا اور کہتا گیا کہ تصویر دیکھتے جاؤ اور پہچانتے جاؤ۔ ہر الماری میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب الماری کھولی، ایک کھولی، دو کھولی، تین، چار، پانچ، کھولتا گیا، ان میں وہ نبی ہیں جن کے پاس تم مدینے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس نے آخر میں جب سب سے آخر میں آ کے ایک الماری کھولی تو میں نے جب دیکھا، میں نے کہا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ۔ کہا تم نے پہچانی؟ انہوں نے کہا پہچاننے کی کیا بات ہے، میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، حضور کا چاچا ہے۔ حضور جو ہیں تو ہمارا رشتہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو تم نے پہچان لیا، اب میں تمہیں ایک اور تصویر دکھاتا ہوں۔ اس نے اور تصویر کھولی، پوچھا من ھذا، ایک میں نے کہا ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں۔ اس نے اور تصویر دروازہ کھولا، کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ھذا عمر، یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایسی تصویریں تھیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ سامنے کھڑے ہیں۔ حضور نے پھر بی بی ام حبیبہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ اچھا باقی بہنوں کو بھی بتاؤ کیا دیکھا تم نے، کیا قصہ سنا۔ تو وجہ کیا تھی کہ علماء تورات نے اور علماء انجیل نے تورات و انجیل سے صفت نبی پڑھ کر اپنے تخیل کی مدد سے حضور کی تصویریں بنائی۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، نہ وہ کوئی کیمرے کا کمال ہے، وہ تخیل ہے، دماغ ہے کہ حضور کا قد مبارک ایسے ہوگا، سینہ مبارک اور کندھے مبارک جو ہیں بود ما بین المنکبین، دونوں آپ کے کندھوں کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ گھنگرالے ہوں گے نہ بالکل سادہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی مانگ نکالیں گے۔ حضور کے بال مبارک جو ہیں وہ آدھے کان مبارک تک ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ ایسی حلاوت اور ایسا جمال اور کمال رکھتے ہوں گے۔ وہ ساری کتابیں جو آپ نے پڑھی تھیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے تخیل سے ایک تصویر بنائی جو ہو بہو تصویر تھی محمد مصطفیٰ۔ حتیٰ کہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے کہ حضور پاک اگر 2000 آدمی میں کھڑے ہوں تو سب سے اونچے نظر آئیں گے۔ اچھا حضور کا قد نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، یہ نہیں تھا کہ حضور کا قد مبارک اتنا لمبا ہے کہ سب سے اونچے ہے، نہیں، نہ بہت اونچا نہ بہت چھوٹا، لیکن حضور کی شان ایسی ہے، اللہ نے ایسے اونچا کر دیا تو جہاں کھڑے ہیں آپ ہی اونچے نظر آتے۔ اور حضور کے چلنے کا انداز مبارک جو تھا وہ یہ تھا، کتابوں میں موجود ہے، سابقہ کتابوں میں بھی، اور صحابہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضور چلتے معلوم ہوتا جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی علامت موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے اتنی تیز چلتے تھے، صحابہ کہتے ہم پیچھے دوڑتے رہ جاتے تھے۔
اسی طرح یہ بھی صفت موجود ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں مبارک جو ہیں وہ اتنی نرم تھی کہ اطلس و کمخاب ریشم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک علامت ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مولدہ بمکہ تھا، آپ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہدیے کا مال قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. اور اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی حضور کو اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اللہ نے جمال و جلال دیا تھا، لیکن ہاتھوں میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ اگر حضور سینے پہ ہاتھ رکھیں تو ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا. علیہ وسلم کی اتنی قوت و طاقت کے باوجود آپ کے پاؤں میں بھی ٹھنڈک تھی. اگر حضور کے پاؤں کسی کے بدن کو لگے وہ کہتے ہیں وجد تو میں نے ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپی مبارک اور اس پہ پگڑی مبارک استعمال فرماتے تھے. اور حضور اگر ٹوپی مبارک نہ ہو تو کپڑا ڈال لیتے تھے اور اس کے اوپر پگڑی مبارک استعمال فرماتے تھے. اور کانا یدہن، اور حضور تیل مبارک زیادہ استعمال فرماتے تھے، حتیٰ کہ وہ کپڑا جو ہے تیل کے اثر سے بھیگ جاتا تھا. یعنی ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے جاننے والے، موسیٰ علیہ السلام کے ملنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور جب اللہ کے نبی خبر دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسے صندوق میں ڈالا گیا، صندوق کیسے فرعون کے گھر میں نکلی، فرعون کی بیوی نے کیا کہا، صاف بات ہے وہ لوگ حیران ہوں گے کہ سچا نبی بنا، ان کو کیا پتا کہ کیا ہوا. اور حضور جب خبر دیں گے کہ آپ کی بہن ڈھونڈنے گئی، حضرت موسیٰ رو رہے تھے اور رونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ آپ دودھ نہیں پی رہے تھے، دائیں آتی، عورتیں آتی، لیکن آپ منہ پھیر لیتے تھے. اس بی بی نے کہا کہ لوگوں پریشان نہ ہو، میں ایک بی بی کو جانتی ہوں. یہ سارا قصہ جب حضور سنائیں گے تو جن کے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، جن کے حالات وہ پڑھ چکے ہیں، وہ کیسے نہیں مانیں گے کہ یہ سچا نبی ہے. جب حضور خبر دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے کیسے چلے، جب آپ خبر دیں گے کہ دریا میں راستے کیسے بنے، جب آپ خبر دیں گے کہ فرعون پیچھے کیسے آیا، جب آپ خبر دیں گے کہ لشکر فرعون کو اللہ نے کیسے غرق کیا، تو یہ باتیں جو ہیں یہ صدق نبوت محمد مصطفیٰ کی دلیل ہیں. یاد رکھیں. اب ہے لقاء کا معنی، تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ لقاء ہے جو معراج والی رات ہوا ہے کہ تمام انبیاء سے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان میں بطور خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورنہ تو سارے نبی ہیں. اس لیے یاد رکھیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عالم مثال ہے. جیسے عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال تھا کہ جس میں سارے انبیاء موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مسجد اقصی میں بھی لقاء ہے، اور پھر آپ کا لقاء جو ہے وہ چھٹے آسمان پر. تو اس لیے اللہ فرماتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. بعض علماء نے فرمایا اس لقاء سے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ کو کتاب ملنے میں آپ شک نہ فرمائیں. جیسے ہم نے ان کو تورات دی، اسی طرح ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے.
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم ہر پیغمبر نبی کو کتابیں دیتے آئے اور آپ کو بھی سب سے افضل کتاب عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَاهُ بعض علماء فرماتی ہے کہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے، اور بعض علماء فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے کتاب تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے آئے، ہر پیغمبر اپنے علاقے کے لیے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کے پاس حضرت صالح آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین میں حضرت شعیب آئے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آیا، علاقے کے لیے آیا، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آیا۔ جیسے کسی نے کیا خوب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہر نبی علاقے کے لیے، قوم کے لیے آیا، محمد مدنی سارے جہان کے لیے آئے، اور ہر نبی جانے کے لیے آیا گیا، نبوت ختم، لیکن میرا مدنی آ کے چھا جانے کے لیے آئے کہ قیامت تک آپ کی نبوت باقی ہے، قیامت تک آپ کی کتاب باقی ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ وحی کے بعد کوئی وحی آئے گی۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب میرے آقا کی وفات ہو گئی، بی بی رو رہی ہے اور فرماتی ہیں یا ابتا اليوم انقطع عنا الوحی، ابا جان آپ کے جانے کے بعد آج تو وحی بھی ختم ہو گئی، جبریل کے پھیرے بھی ختم ہو گئے، قرآن کا اترنا بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، ولا کتاب بعد کتابہ، ولا شریعت بعد شریعتہ، ولا معصوم بعدہ، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ اس لیے فجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، یا تو ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے یا ضمیر کتاب کی طرف ہے، اور دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، کتاب تورات کو بھی اللہ نے بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ ھُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس لیے اس آیت کی تائید ہوتی ہے کہ جیسے سورۃ الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، أي لما كانوا صابرين على أوامر الله، کہ چونکہ بنی اسرائیل میں وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے سچے مومن تھے، اللہ کے اوامر پہ صبر کرنے والے، ٹھہرنے والے، جمنے والے، وترک زواجر ہی، اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنے والے، وتصدیق رسول ہی، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرنے والے، واتباعہم بما جاءہم بھی، اور جو چیزیں پیغمبر لے آئے ان کی اتباع کرنے والے، کان منہم ائمۃ یہدون الی الحق بامر اللہ، پھر ان میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو امام بنایا، ہدایت دینے والا بنایا، اللہ کے احکام کا قائد بنا دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر قیادت کرنی ہے، قائد بننا ہے، تو سب سے پہلے اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، اور اس کے بعد اللہ کے احکام پہ چلنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، اور پھر اللہ کے احکام پہ صبر کرنا، صابر بن کے جمے رہنا۔ جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اللہ ان کو ہدایت کا کام لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ واللہ اعلم۔ چند آدمیوں نے، 2 یا 3 آدمیوں نے
300 ریال کے حساب سے پیسے دیے تھے کہ ہماری حج کی بکری کر دینا، لیکن کہتا ہے کہ وہ ریٹ چونکہ 400 تھا، لہذا میں نے 300 لیا تھا، اس لیے میں نے قربانی کیا ہی نہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، اب تم نے تو 2 نقصان کیے نا، ایک حج کی بکری نہ دی، ان کی ادا نہ ہوئی، ان کا احرام کھل گیا بغیر ذبح کے، اب ان کے ذمے ایک ہدی ہو گئی اور ایک دم پڑ گئی، ایک بکری دم کی بھی دیں اور وہ بکری ہدی والی بھی دیں۔ اور تمہاری نیت تو اللہ جانتا ہے، چونکہ نیت دلوں کا بھید ہے اور دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے، لیکن تم نے جو 300 ریال لیے تھے کیوں لیے تھے؟ رابطہ رکھتے، ٹیلی فون لیتے، نمبر لیتے، بھی نہیں مل رہی، پیسے لو، اپنے جان چھوڑو۔ اور اگر ذمہ داری لے لی تھی تو پھر 100 ریال اپنی طرف سے ڈال کے ان کی بکریاں کرتے، ان کو بعد میں جا کے کہتے بھی میں نے اللہ 400 ریال لگایا، وہ تمہیں ادا کرتے۔ اچھا، تمہاری نیت ٹھیک تھی، تمہیں 3 آدمیوں نے دیا تھا تو 3 کے تمہارے پاس 900 تو موجود تھے، تم 2 کی تو کر دیتے، تم نے تو سب کی نہیں کی۔ تمہارے پاس 3 کا 900 ریال تو موجود تھا، 400 کی بھی کرتے تو 8 2 کی تو ہو جاتی نا، 2 تو بچ جاتے بیچارے۔ اب شرعاً تو میرا بھائی تمہاری ذمہ داری ہے کہ 2 بکریاں ان کی ادا کرو۔ اگر وہ راضی ہو کہ تمہیں پیسے دے دیں تو ان کی مہربانی ہے، ورنہ وہ تو بالکل بری ہے، انہوں نے تو آپ نے 300 ریال لے کے ان کو کہہ دیا کہ میں کروں گا، ان کے ذمہ تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن تم شرعاً ذمہ دار ہو کہ ان کی ہدی بھی ادا کرو اور دم بھی ادا کرو۔ اگر وہ تمہیں نقصان پورا کر دیں تو اچھی بات ہے، مہربانی ہے، ورنہ تم کچھ نہیں کرتے۔ حج گزرنے کو 5 مہینے ہو گئے، آج مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے، کیا کر۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بابا، قربانی کے مسئلے میں کسی پہ اعتبار نہ کرو، خود کرو، اپنے سامنے کراؤ، ورنہ یہاں میرا اندازہ یہ ہے کہ 100 میں 90% لوگ نہیں کرتے، پیسے کھا جاتے۔ ہاں بینک کرتے ہیں، وہ نہیں جھوٹ بولتے، یہ ٹھیک ہے لیٹ ہوگا، سویر ہوگا، پہلے ہو گئی، بعد میں ہو گئی، 4 دن بعد ہو گئی، لیکن کرتے ضرور۔ میری 7 سال شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اور ہم نے اپنا چیک اپ بھی کرایا ہے، ہم ٹھیک ہیں، اور مجھے والدہ نے بد دعا دی تھی تو والدہ کو راضی کرو، ہر حال میں راضی کرو، فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے حج کرو، عمرے کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، تاکہ راضی ہوں تمہاری والدہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کثرت سے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پورا پڑھو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ نہ اگر نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو بھی تمہیں یاد ہو تم بھی پڑھو، بیوی بھی پڑھے، اور جتنا پڑھ سکتے ہو، چلتے پھرتے، دن ہے رات ہے وضو ہے نہیں ہے، پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ اللہ کے قرآن میں یہ وعدہ ہے یمددکم باموال وبنین، کہ جو استغفار کرتے ہیں ہم ان کا مال بھی بڑھا دیتے ہیں، اولاد بھی بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے، اگر گاؤں چھوٹا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہاں جمعہ ادا نہیں ہوتا، ان کے
کے نزدیک شرط ہے کہ قصبہ ہو، دکانیں ہوں، ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہوں، کیونکہ اگر ہر چھوٹی جگہ جمعہ ہے تو پھر جمعہ اور ظہر کا فرق کیا ہے؟ اگر ہر جگہ ظہر بھی ہو جاتی ہے، 4 بندے ہوں، جمعہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر جمعہ اور ظہر کا کیا فرق ہوا؟ تو لازم بات ہے کہ کوئی فرق تو ہے نا۔ مثلا حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں جمعہ ہوتا ہے، اوالی سے بھی لوگ وہاں آ رہے ہیں، ورنہ اوالی میں ایک اور جمعہ شروع ہو جاتا۔ قباء والے لوگ جو ہیں وہ بھی مدینے کی مسجد میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جمعہ ہوتا ہے، لیکن ہاں ایک شہر ہے، اس میں 5 مسجدیں، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، 5 جگہ جمعہ ہوگا۔ ایک بات، علاقے ایسے ہیں ماشاءاللہ جہاں پر سینکڑوں مساجد ہیں، آبادی بھی ماشاءاللہ اتنا بڑی ہوئی ہے کہ ہر مسجد بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کا معنی یہ ہے کہ جہاں خصوصی اجتماع ہو، ضروریات زندگی ملتی ہوں، چھوٹے چھوٹے جہاتوں والے لوگ چل کے اس بڑی جامع مسجد میں آئے، ثواب بھی پڑے اور اکٹھے ہو گئے جمعہ پڑھے۔ میرے بھائی جمعرات کو نماز مغرب کے بعد گھر والوں کو کہتا ہے کہ مجھے کوئی درود یا چیز بنا کے دیں، وہ خود کھا جاتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، اور کیا کرے، ایسے تم نہیں دو گے نا حلوہ بنا کے۔ اس نے تمہاری کمزوری ڈھونڈی ہوئی ہے کہ جمعرات میں نے حلوہ شریف کی فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھ کے خود کھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ ایک تماشا ہے جو ہے، اب 3 نام یہی رہ گیا نا، درود کا، فاتحہ، 11ویں شریف، 12ویں شریف، 27ویں شریف، بس 3 تو اسی کا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس 11ویں شریف، 12ویں شریف۔ اگر کوئی آدمی مسجد جعرانہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرے، مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، 1 عمرہ کرے، 100 عمرہ کرے، 1000 عمرہ کرے، وہ کہتے ہیں جائز۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ عمرے زیادہ نہ کرے، طواف زیادہ کرے، مدینہ جائے عمرہ کرے، طائف جائے عمرہ کرے، ادھر سے نہ کرے، ہاں کوئی ضرورت ہے تو پھر کرے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے، ہم مسجد میں داخل ہیں اور آگے جماعت کھڑی ہے، جماعت میں مل جائیں، سنتیں نہ پڑھیں، جب سلام پھیرنے 2 رکعت پڑھ لیں۔ بہرحال یہ جو دعا آپ نے لکھی ہے کہ یا نور تنبرت بالنور والنور فی، بہرحال کسی حدیث میں نہیں ہے، جو آپ نے حوالہ دیا وہ تو بالکل غلط ہے، لیکن اس میں کوئی لفظ غلط بھی نہیں ہے۔ باقی کے جبریل آئے تھے اور تحفہ دیا تھا، وہ بالکل کوئی روایت نہیں۔ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، فوت ہو گئے، مدتیں گزر گئی، رحمت، بڑے نازک مزاج تھے۔ اللہ نے اتنا لطیف دماغ اور طبیعت عطا فرمائی تھی کہ ایک دن جب صبح کی نماز میں آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت طبیعت خیر تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہیں؟ فرمایا نیند نہیں آئی بھائی۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیوں نیند نہیں آئی؟ فرمایا ایک دوست نے ہدیہ بھیجا تھا، رضائی لحاف بنا کے بھیجا تھا، تو میں نے کہا ہدیہ ہے اور محبت سے بھیجا ہے، آج رات وہی اوڑھ لیتا ہوں تاکہ اس کو ثواب ملے، لیکن اس کی سلائی ٹیڑھی تھی، اس کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا۔ اتنے نازک مزاج، اگر ان کے سامنے کوئی گلاس جو ہے نا اس کو صحیح نہ پکڑے، یوں پکڑ لیتا نا، وہ فوراً اٹھ کے چل جاتے۔
یہ ہمارے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ انگلی اندر ڈال کے دیتے ہیں، لو پیو، وہ تھوڑی انگلیوں نے پہلے پی لیا، میں کیا پیوں؟ تو بہرحال اگر گلاس کو ٹیڑھا بھی رکھ دیتے حضرت کو سر میں درد ہو جاتا، بڑے نازک مزاج آدمی تھے، اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بڑے صحیح العقیدہ۔ بہرحال میں نے کہا نا کہ دعا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، لیکن حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور جو دعا حدیث میں ہے اور لسان نبی سے نکلی ہے اس کا کیا مقابلہ؟ رکن یمانی یمن کی جانب ہے، اور وہاں جب آدمی ہاتھ لگا کے دعا کرے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا منظور فرما۔ میری بچی مشکلات میں ہے، اللہ سب کی مشکلات حل فرمائے، ہر مسلمان کی بچی پہ رحم فرمائے، تمام بچیوں کے خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد میں سو جائے ٹیک لگا کے سو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے لیٹا ہوا ہے، سویا نہیں ہے، پھر وضو نہیں ٹوٹتا، نیند آئے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد الحرام میں جو تفسیر قرآن ہے یا اردو ترجمے والے قرآن ہیں وہ آپ بغیر اجازت نہ لے جائیں، وہ وقف للمسجد الحرام ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، باقاعدہ دفتر موجود ہے، جا کے لیں، وہ فوراً ہدیہ کر دیں گے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی پر ماں بیوی کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں اور باپ کے یا بیوی کے؟ تم پیدا بیوی کے پیٹ سے ہوئے ہو یا ماں کے؟ جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ خدا کے بدلے یہ تو قرآن ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا۔ حضور سے کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا چوتھے درجے پر تیرے باپ کا حق ہے۔ تو ماں باپ کے حق کا بیوی سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ عقل کی بات ہے، وہ انسانیت کی بات ہے۔ بیوی بدل سکتے ہو، ماں بھی بدل سکتے ہو، کوئی عقل کرو۔ بیوی بدل سکتے ہو، باپ بدل سکتے ہو۔ انا للہ و انا، اتنے بیچارے بیویوں کے غلام ہو گئے کہ اب تقابل بھی شروع کر دیا کہ ماں کا حق زیادہ ہے یا بیوی کا۔ انا للہ و انا الیہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کہہ دے کہ بیوی کو طلاق دے دو، فوراً طلاق دے دو۔ حضرت ابراہیم نے اشارہ کیا حضرت اسماعیل کو، حضرت اسماعیل نے طلاق دے دی کہ نہیں دی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے شادی کی، حضرت عمر نے فرمایا طلق زوجتک، بیوی کو طلاق دے دو، طلق تو خلاص۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے ماں باپ کا ہے۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں لیکن ماں باپ سے کیا مقابلہ؟ اگر بیوی کو الگ گھر میں رکھے، لاکھ دفعہ رکھو، لیکن ماں باپ کی خدمت میں کمی نہ آئے، کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات پہ حدیث میں جو آتا ہے یہ ہے کہ اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو شکل مرد کی ہوگی، عورت کا غالب آ گیا تو عورت کی ہوگی، دونوں کا برابر ہو گیا تو اجزاء میں کچھ ان کی شکل ہوگی کچھ ان کی شکل ہوگی۔
عمرہ ہو گیا ہے، اب میں مزید اگر عمرہ کرنا چاہوں، بھائی نفلی عبادت ہے، کرنا چاہتے ہو لاکھ دفعہ کرو، لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ افضل ہے۔ اگر ایک عورت نے میقات پہ آ کے 2 رکعت پڑھی اور عمرے کی نیت کر لی، جن کپڑوں میں عمرے کی نیت کر لی بعد میں وہ کپڑے عمرہ کرنے سے پہلے بدل لیے، کوئی بات نہیں، مرد ہے عورت ہے، کپڑے بدل دو، چادریں بدل دو اور پہن لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مریض ہے، اس کا آپریشن ہونا تھا، اس نے آپریشن کروایا اور نیت کی تھی کہ اللہ اگر مجھے شفا دیں گے تو میں عمرہ کروں گا۔ اللہ نے آپریشن میں کامیاب کر دیا، لیکن بیچارہ چل پھر نہیں سکتا، تو اگر وہ بالکل معذور ہے تو کسی آدمی کو بھیج کے عمرہ کروا دے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو آ کے ویل چیئر پہ عمرہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے آسانی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمرہ کرتے ہوئے اور مر جائے، یہ ضروری ہے، اسلام یہ نہیں کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باپ کے گلے میں رسا پکڑ کے کھینچ کے طواف کرا رہا ہے، اور ماں کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میرے ابا نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو مجھے ایسے رسی ڈال کے کھینچ کے طواف کرانا۔ حضور نے فرمایا عقل کرو، چھوڑو رسی، باپ کا ہاتھ پکڑ لو، بس ہاتھ پکڑ کے طواف کرا دو، یہ کیا ہے کہ اس کو بے عزت کرو اور گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے پھرو؟ اس نے منت مانی تھی، ہاتھ سے پکڑ کے طواف کرا دو، بات پوری ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانان ہند پہ رحم فرما، یا اللہ اس عاجز کی جن لوگوں نے عزت کی ہے، جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، کسی نے پانی پلایا، کسی نے تحفہ دیا، سب کو اپنی رحمت سے بدلے عطا فرما۔ یا اللہ ان کی محبتوں کا صلہ ان کو تو اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على